اس پر جو عنوان لگا ہے اس میں اتفاق یہ ہے کہ ایک عنوان نہیں ہے، اس میں کئی عنوان ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، سیرت صحابہ بھی ہے۔ بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور آج کے جلسے کی مناسبت سے ایک لفظ اور جوڑا گیا ہے اسلامی کوئز کا۔ آپ حضرات اللہ سے دعا کریں کہ مجھ طالب علم کے لیے یہ مشکل مسئلہ ہے کہ کسی ایسے مضمون پر گفتگو کی جائے جو سب کے لیے مفید ہو۔ میں نے اللہ سے دعا کر کے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، آپ حضرات مزید دعا فرما دیں گے تو کام ہمارا آسان ہو جائے گا۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ گفتگو اس انداز کی ہو کہ اسٹیج کے پیچھے جو بینر لگا ہے اس کا کسی حد تک حق ادا ہو سکے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ کامل نمونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں اور ایک انسان کا کسی بھی سطح سے، کسی بھی پیشے سے، کسی بھی ذات سے، کسی بھی علاقے سے تعلق ہو، ہر شخص کی رہنمائی وہاں پر میسر ہو۔ قرآن مجید کا ایک اعجاز ابھی ہمارے محترم جناب اسد صاحب عوامی کوئز کے حوالے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے حوالے سے سوال فرما رہے تھے کہ آپ کے بڑے معجزات، 3 بڑے معجزات کا تذکرہ فرمائیں۔ اس میں آپ حضرات نے سنا تھا کہ ایک عظیم معجزہ بلکہ سب سے افضل معجزہ قرآن کریم ہے۔ یہ جس انداز کی محفل ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں بہرکیف قرآن کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں کہ قرآن کی یہ خوبی ہے، دنیا کی یہ واحد ایسی کتاب ہے جس سے ہر شخص کو رہبری حاصل ہوتی ہے۔ امیر بھی اس سے رہبری حاصل کر لیتا ہے، غریب بھی حاصل کر لیتا ہے، بہت بڑا تعلیم یافتہ شخص ہے وہ بھی رہبری حاصل کر لیتا ہے، اور اگر کوئی ان پڑھ ہے، کسان ہے، مزدور ہے، دیہاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ہدایت کے اس میں سامان رکھے ہیں۔ اس کے ذریعے سے گھریلو مسائل بھی حل کیے جاتے ہیں، تجارت کے مسائل بھی حل کیے جاتے ہیں۔ یہ اس قرآن کا سب سے بڑا اعجاز ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی وجہ سے تمام پیغمبروں کا سردار کہا گیا، اور اس کی وجہ یہ رکھی گئی کہ حالات انسان کے سامنے موافق ہوں یا حالات اس کے مخالف ہوں، یا دوسرے لفظوں میں کہہ دوں حالات اچھے ہوں یا حالات برے ہوں۔ آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہو جہاں لوگوں کی اکثریت ہو، یا آپ کسی ایسے علاقے میں آباد ہوں جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں، ہر طریقے کے حالات میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ ان حالات میں جن حالات سے مسلمان اس وقت دوچار ہیں، ان حالات میں اگر ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا جائزہ لیں گے تو یہاں پر پہلی چیز تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم میں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نمونے میں فرق کیا ہے۔ پہلا فرق میرے عزیزو یہ ہے، ہم صرف دعا کی کوشش کرتے ہیں، علماء سے دعا کراتے ہیں، خود بھی دعائیں کرتے ہیں، بھئی دعا کریے گا حالات اچھے ہو جائیں، حالات تبدیل ہو جائیں، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ بالکل الگ تھا۔ اس ملک میں اس وقت جیسے بھی حالات ہوں میں انہیں موافق اور ناموافق کے درمیان تقسیم نہیں کر رہا ہوں، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ وہاں سے ہمیں مسائل کا حل مل سکے۔ تو سب سے پہلی چیز میرے عزیزو یہ ہے فرق ہم میں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں۔ ہم صرف دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں سے صرف ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ صبح دعا کریں تو امریکہ تباہ ہو جائے، اور شام کو دعا کریں تو رشیا تباہ ہو جائے، اور جتنے بھی ہمارے دشمن ہیں ایک دعا میں سارے دشمن ہمارے ہلاک ہو جائیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم جب زندگی دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں عجیب و غریب ایک چیز ملتی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
دعا فرما دیتے تو ظاہر سے بات ہے سارے دشمن ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نمونہ بننا تھا قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دعائیں نہیں مانگی، بلکہ جو بات میں اب کہنے جا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام دیا کہ دیکھو بھائی حالات جیسے بھی ہوں اس نظام پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ العزیز تمہیں کامیابی ملے گی۔ میں یہیں پر ایک بات عرض کر دوں بیچ میں ہی، مجھے اس انداز سے گفتگو کرنی ہے کہ مجموعی طور پر تمام اس میں عناوین اور تمام مضامین اللہ کرے شامل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہجرت کا۔ اب یہاں پر آپ بتائیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بد دعا کر دیتے کہ اللہ ہم یہ وطن کیوں چھوڑیں، یہاں ہم نے جنم لیا ہے، یہاں ہمارا خاندان ہے، یہاں ہمارا بچپن گزرا ہے، یہاں ہماری زمینیں ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، اعزاء اقربا ہیں، یہ وطن ہم کیوں چھوڑیں؟ لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب پہلی چیز آپ سمجھ لیجئے یہاں پر کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دعا سے کام نہیں چلایا، آپ نے فیصلہ کر لیا۔ اب آپ حضرات نے اگر اپنے علماء سے تقریریں کبھی سنی ہوں گی تو اس میں ایک مسئلہ سنا ہوگا کہ پھر آنکھ بند کر کے قدم نہیں بڑھایا۔ ہمارے یہاں بڑی پریشانی کیا ہے کہ حکمت کا ہم شاید نام و نشان نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت اس موڈ میں آ جاتے کہ نہیں بھی تمہاری ہمت ہو تو ہمیں نکال کر کے دیکھو، ظاہر سے بات ہے بات بگڑ جاتی، اور ہو سکتا ہو کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نکال بھی نہ پاتا، لیکن آخر قیامت تک کے لیے آپ کی زندگی سے ہمیں نمونہ نہ میسر ہوتا۔ تو پہلا کام تو یہ کیا کہ اللہ کے حکم پر آنکھ بند کر کے عمل کیا۔ اچھا، دوسری بات حکمت والی بات، صرف دعا سے ہمارے کام نہیں بنیں گے۔ پہلی چیز اللہ کرے ہمارے ذہنوں میں آ جائے کہ ہم دعا ضرور کریں، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں تدبیریں بھی کرنی پڑیں گی، کوششیں بھی کرنی پڑیں گی، ہاتھ پیر بھی مارنے پڑیں گے، تب جا کے ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ اب اگر آپ حضرات کو یاد ہو، بلکہ وہ کوئز والی محفل تو ختم ہو گئی، ورنہ میں آپ سے سوال کرتا کہ آپ بتائیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کے لیے گھر سے نکلے تو وقت کون سا تھا؟ اب اللہ کرے ہمیں سب چیزیں یاد ہوں، آپ دن کے اجالے میں نکلتے۔ اگرچہ ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، اماں خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے نپٹ لیں گے، آپ دن میں نکلتے۔ لیکن نہیں، نہ تو صرف دعا مانگی اور نہ اللہ کے حکم پر یوں ہی عمل کرنا شروع کر دیا، بلکہ حکمت کے ساتھ ساتھ قدم بڑھائے۔ چنانچہ آپ حضرات برکیف دریا آباد کی تاریخی بستی کے رہنے والے ہیں، اور یہ ایک عالمی شہرت یافتہ بستی ہے، مولانا عبدالماجد دریا آبادی مرحوم کے نام سے۔ دنیا میں اس کا برکیف اس حوالے سے ایک چرچا ہے۔ تو آپ نے یہاں اتنی چیزیں پڑھی ہوں گی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ چلیے میں اپنے مضمون پر آ جاتا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب یہ چیزیں گنتے چلیے گا کیا کیا کام کیے ہیں، اور اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کا عجب نظام ہے، اللہ نے ہر انسان کو، اللہ نے ہر علاقے کو، اللہ نے ہر قوم کو، ہر سماج کو اس کی تقدیر لکھنے کا نظام اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ تم جیسے چاہو ویسے اپنا مقدر لکھ لو۔ اب ہم جب محنت ہی نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا مقدر اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ خیر، تسلسل بیچ میں ٹوٹ گیا، کوئی بات نہیں، میں دوبارہ وہاں سے چلتا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نمبر 1 صرف دعا کا اہتمام نہیں کیا، تدابیر اختیار کی۔ نمبر 2 تدابیر جو اختیار فرمائی وہ حکمت سے بھری ہوئی تدابیر تھی۔ اب حکمت سے بھری تدابیر کیا ہے وہ سمجھ لیجئے، آپ سے زیادہ بہادر، آپ سے زیادہ جذباتی، آپ سے زیادہ طاقتور، آپ سے زیادہ افضل تو اللہ نے کسی انسان کو نہیں بنایا۔ اگر آپ طے کرتے کہ نہیں نپٹا جائے گا تو کون تھا جو مقابلے پہ آتا، لیکن نہیں، حکمت سے بھرے فیصلے فرمائے آپ نے۔ میں آگے آپ کے سامنے حل رکھوں گا کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں اگر اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے مسائل اللہ چاہیں گے بہت جلدی حل ہو جائیں گے۔
اب آئیے، میں نے جو ایک سوال آپ سے کیا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام نے ہجرت کے لیے سفر کب شروع کیا، تو پتہ چلا کہ دن کے اجالے میں شروع کیا ہے کہ رات میں شروع کیا ہے۔ معلوم کیا، دن کے اجالے میں سفر نہیں شروع فرمایا، رات کے اجالے میں سفر شروع فرمایا، رات کی تاریکی میں۔ اور رات کی تاریکی میں وقت ایسا منتخب کیا گیا جو وقت گہری نیند کا ہے، جو رات کا آخری پہر ہے، جو تہجد کا وقت ہوتا ہے ہمارے یہاں، وہ بڑی سخت گہری نیند کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت حضور پاک علیہ السلام نے طے کیا کہ اس وقت نکلیں گے۔ چیزیں سمجھتے چلیے، اللہ کرے ان میں نے کہا نا کامل نمونہ ہے حضور پاک علیہ السلام کی ذات گرامی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے مجموعی بات ہو جائے۔ حضور پاک علیہ السلام آگے آگے، صدیق اکبر تھوڑا فاصلے پر۔ دن کے اجالے کا وقت نہیں اختیار کیا، رات میں، اور رات میں آخری پہر میں کہ 90% عوام سو رہی ہو۔ اور آپ کو معلوم تھا جب نکلے تو باہر دشمن کھڑا ہوا تھا، تلوار لیے ہوئے، مکے کے جتنے قبیلے تھے ہر قبیلے کا نوجوان ننگی تلوار لیے کھڑا ہوا تھا۔ وہ تو اللہ کا ایک نظام بنا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، ایک مٹی پھینکی اور پھر اللہ نے مٹی کے ذریعے سب کی آنکھوں میں پردہ ڈالا، اور حضور پاک علیہ السلام بیچ سے نکل گئے۔ تو میں قصہ کہانی سنانے نہیں بیٹھا ہوں، میں آپ کو مسائل کا حل دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ایک قدم پر ہمارے لیے حل موجود ہے۔ چنانچہ رات کا آخری پہر ہوا، حضور پاک علیہ السلام تھوڑا فاصلے پر، اور پیچھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمان کی شان دیکھیے، کوئی شخص وہاں سے نکلا، اندھیرا تھا تو حضور کے بغل سے نکلا، حضور کو پہچان نہیں پایا، تب تک صدیق اکبر کے بغل سے گزرا، صدیق اکبر کو بھی نہیں پہچان پایا۔ لیکن صدیق اکبر جب تھوڑا سا آگے نکل گئے تو اس نے پکارا ابو بکر۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹے، کہا میں ابو بکر ہوں۔ ایک صحابی کی شان، اور ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ہر دور میں نمونہ۔ یہ سیرت رسول بھی ہے، سیرت صحابہ بھی ہے، یہاں پیغمبر کا تذکرہ بھی ہے اور پیغمبر کے ساتھ ایک صحابی کا تذکرہ بھی ہے۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ اس شخص نے سوال کر لیا یہ آگے کون جا رہا ہے۔ اب ایک صحابی کی شان کیا ہے اور وقت کتنا نازک ہے، سچ بولیں تو مصیبت، جھوٹ بول نہیں سکتے۔ کیسے کہیں کہ حضور جا رہے ہیں، حضور کی تلاش میں تو سارا شہر جاگ رہا ہے، اور اگر جھوٹ بولیں تو ایک صحابی کی اور بہت نیچے آ کر ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یاد رکھیے گا، اس ملک میں اسلام جو پھیلا ہے وہ کردار سے پھیلا ہے، تقریروں سے، جلسوں سے اسلام نہیں پھیلا اس ملک میں۔ بیچ میں بات کاٹ کر کے میں بات سنا دوں، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، یعنی یہ عالمی شہرت یافتہ کتاب ہے، عربی میں ترجمہ ہے، ہندی میں، دنیا کی 20 زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہے۔ انہوں نے سہارنپور کے علاقے کے انگریزوں کے دور کا ایک واقعہ اس میں ذکر کیا کہ ایک جگہ کو لے کر کے ہندوؤں میں مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا۔ مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ یہ جگہ مسجد کی ہے، ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ یہ جگہ مندر کی ہے۔ مقدمہ قاضی کی عدالت میں پہنچا۔ بیچ میں صرف سپورٹ کے لیے یہ چیزیں لے آیا ہوں کہ مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے۔ ملا جیون کے حوالے سے بھی آپ نے سنا ہوگا، اورنگزیب کے استاذ تھے، اور اورنگزیب کسی مشن پر کہیں گئے ہوئے تھے، خزانے کی ذمہ داری ملا جیون کے حوالے کر گئے، جونپور کے غالباً رہنے والے۔ وہاں کے کچھ سرفرے نوجوانوں نے سوچا کہ حضرت بڑے سیدھے سادھے، بڑے شریف ہیں، چلو کچھ مذاق کرتے ہیں۔ گئے دلی، ایک درخواست لکھی اور اس میں لکھا کہ حضور ہمارے علاقے میں ایک دریا بہتی، اس دریا پر ایک پل تھا، اور اتفاق یہ ہوا کہ وہ پل چوری ہو گیا ہے، تو پیسہ دوبارہ جاری کر دیا جائے تاکہ پل کی تعمیر ہو سکے اور وہاں آنے جانے والوں کو آسانی رہے۔ حضرت نے پیسہ وہاں سے جاری کر دیا۔ اورنگزیب مرحوم اورنگزیب جب بعد میں تشریف لائے، ان کے سامنے بہت ساری دستاویز رکھی گئی، اس میں یہ بھی دستاویز تھی، اور یہ بڑی حیرت ہوئی کہ پل بھی کہیں چوری ہوتا ہے۔ بہت پریشان ہوئے وہ۔ بالآخر ان کے دماغ میں یہ بات کھٹکتی رہی کہ میرے استاذ نے پیسہ جاری کیا ہے تو غلط نہیں کیا ہوگا، لیکن استاذ سے پوچھنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ ایک روز دیکھا کہ ذرا سا اچھے موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا حضور وہ ایک بات ذرا سمجھنی تھی، کہا بتلاؤ۔ کہا حضور وہ ایسی درخواست آپ کے علاقے سے آئی تھی کہ پل چوری ہو گیا ہے،
تو آپ نے اس کے لیے پیسہ بھی جاری کر دیا تھا. میرے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ کیا پل بھی چوری ہوتا ہے. تو اس شخص ملا جیون نے اس موقع پر فرمایا مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ پل چوری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور یہ درخواست جو لے کر کے آئے تھے سب مسلمان تھے. تو ہماری شان، ہماری پہچان، ہمارا کیریکٹر، ہمارا کردار. تو مولانا مرحوم نے اپنی کتاب میں سہارنپور کے علاقے کا واقعہ لکھا کہ اس جگہ کو لے کر کے مسلمانوں میں ہندوؤں میں اختلافات ہو گئے. قاضی کا اس وقت جو عہدہ تھا وہ انگریز کے پاس تھا. انگریز کی عدالت میں بات پہنچی تو انگریز نے دونوں فریقوں کو بلا کر کے پوچھا کہ کسی کے پاس کوئی کاغذ، کوئی ثبوت. اس دور میں کاغذات وغیرہ کا کوئی رواج بہت زیادہ نہیں تھا. لوگ ایسے ہی زمینوں کے سودے کر لیا کرتے تھے اور قبضہ دے دیا کرتے تھے. وہ تو اس دور میں جب سے بے ایمانیاں شروع ہوئیں، مکاریاں شروع ہوئیں تو کاغذ کا نظام آیا. خیر، انگریز کے سامنے دونوں فریقوں نے کہا ہمارے پاس کوئی کاغذ، کوئی ثبوت. تب تک انگریز نے کہا بھئی ہم فیصلہ کیسے کریں؟ تو ہندوؤں نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ دیکھو جو دور کی بستی ہے وہاں پر ایک بابا مسلمانوں کے رہتے ہیں، ان کی عمر تقریباً 90-100 سال کی ہے. آپ ان کو بلا کر کے پوچھو، انہیں شاید بچپن میں یہاں پر کچھ یاد ہو کہ یہ مندر تھا یا یہاں مسجد تھی. انگریز قاضی نے اپنا نمائندہ بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی میں نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ میں کبھی کسی انگریز کی شکل نہیں دیکھوں گا. ہمارا یہ اس دور، آپ یقین جانیے کہ کسی ملک پر مسلمان 1000 سال تک حکومت کریں تو کچھ تو کوالٹی ہوگی. وہ ایسے حکومت اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، کچھ تو خوبیاں رہی ہوں گی. اقلیت اور اکثریت کا مسئلہ تو اس سے زیادہ اس دور میں تھا. آپ اس دور میں جتنی تعداد میں، اس دور میں تو اس تعداد میں بھی نہیں تھے جب آپ نے یہاں پر حکومت کی. لیکن حکومت کردار کی بنیاد پر کی تھی آپ نے. چنانچہ اس قاضی نے پھر جواب بھیجا کہ ان سے بابا سے، بزرگ سے کہہ دو جا کر کے کہ اچھا ٹھیک ہے میری طرف پیٹ کر کے گواہی دے دیں گے، میں ان کی گواہی قبول کر لوں گا. چنانچہ انگریز نے اپنے نمائندے، قاضی نے نمائندوں کو بھیجا. ایک اعلان ہوا، اس اعلان پر دونوں فریق جمع ہوئے اور سارے علاقے سے بھیڑ جمع ہوئی کہ آج بہت اہم فیصلہ ہے. بابا بیچارے بزرگ تھے، جیسے تیسے چلتے ہوئے آئے اور بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب میرے بچپن کے دن تھے یہاں پر ہندوؤں کا مندر تھا، مسلمانوں کی مسجد نہیں تھی. یہ جگہ ہندوؤں کی ہے، ان کو دے دی جائے. اور یہ گواہی دے کر جیسے وہ جانے لگے اس علاقے کے تمام ہندو بھائیوں نے روک لیا اور کہا حضرت جو مذہب اتنی سچائی کی تعلیم دیتا ہو کہ ایسے نازک موقع پر بھی آپ سچ بول رہے ہیں اور ہم کو ابھی بھی اس سے دور رکھ رہے ہیں، آپ ہم کو اپنا غلام بنائیے اور ہمیں مسلمان کہیے. اس طریقے سے ان خوبیوں سے اس ملک میں اسلام پھیلا. آج اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جو ہماری خوبیاں تھیں غیروں کی ہو گئی ہیں. ہم لوگ تو اللہ کا شکر ہے سارا ہندوستان گھومتے ہیں، اور ہم جب ابھی کل جودھ پور میں تھے، رات کو وہاں سے آئے تو صبح ہم جب ایک علاقے میں گئے تو میں نے دور سے کہا یہ شاید مسلمانوں کا محلہ ہے. تو ہمارے جو وہاں میزبان تھے کہ ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. مجھے کیسے پہچانی؟ نالیاں بہہ رہی ہیں، بکری کا پیشاب پڑا ہے، مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں، بدبو آ رہی ہے. یعنی صفائی ستھرائی جو مسلمانوں کی پہچان تھی اب گندگی مسلمانوں کی پہچان بن گئی. صفائی ستھرائی میں پیسہ نہیں لگتا، صفائی ستھرائی میں محنت لگتی ہے، سلیقہ ہونا چاہیے، تربیت ہونی چاہیے. کیا بھائی آپ پانی ڈال کر کے صفائی نہیں کر سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہماری پہچان سچائی تھی، ہماری پہچان امانت داری تھی. اس وقت ہم حکومت کر رہے تھے اور جب ہماری سچائی اور ہماری امانت داری ختم ہو گئی اللہ نے ہمیں غلام بنا دیا. چنانچہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے تو آپ کو سچائی کا ایک واقعہ سنایا، اس کے بعد ایک کوٹیشن لکھا. وہ کوٹیشن بڑا قیمتی ہے. مولانا نے اس میں لکھا کہ اس مقدمے میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی، اس مقدمے میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی لیکن اسلام کو فتح نصیب ہو گئی. اسلام وہاں پر مقدمہ جیت گیا، مسلمان مقدمہ ہار گئے. تو ہم اس دور میں بھی اگر سچے ہوں، لوگ ہمارے خلاف بائیکاٹ کی اپیل کر رہے ہیں، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. آپ کہیں تم جتنا چاہو بائیکاٹ کرو، آپ جس پیشے سے وابستہ ہو، آپ کی پرچون کی دکان ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ مستری ہیں، آپ کاشتکار ہیں، آپ کا دودھ کا کام ہے، آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ایمانداری سے کاروبار کیجئے. آپ کے گھر پر دشمن بھی لائن لگا کر کھڑا ہوگا،
شرط یہ کہ اسے یقین ہو کہ یہ شخص ایماندار ہے، جو سامان دے رہا ہے وہ سامان اصلی ہے، سامان نقلی نہیں ہے۔ آپ 2 پیسے مہنگے لیجئے اور اگلا 2 پیسہ آپ کو زیادہ دینے کو تیار ہے، پہلے وہ اعتبار پیدا کریے، پہلے وہ اپنا بھروسہ پیدا کریے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے اور حضور پاک علیہ السلام ذرا سا آگے، وہ شخص پوچھ رہا، ابوبکر یہ کون ہے؟ اب حضور پاک علیہ السلام کا نام نہیں بتا سکتے، تو آپ نے بیچ کی ایک بات کہی کہ کون وہ جو آگے جا رہے ہیں؟ رجل یہدینی الی سواء السبیل، ارے وہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام ظاہر سی بات ہے دنیا میں ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، وہ بے وقوف سمجھا کہ کوئی رہبر ہے جو ان کو رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں راستے کی رہنمائی کر رہا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس سے مراد لیا کہ پیغمبر ہے، پیغمبروں کا کام بھی رہبری ہے، روحانی رہبری ہے، وہ روحانی رہبر ہیں ہمارے، جنہیں ہم دوسرے لفظوں میں پیغمبر کہتے ہیں۔ چنانچہ کئی چیزیں اللہ کے رب تک ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہوں۔ نمبر 1 دعا کے ساتھ ساتھ تدبیر حکمت سے بھری ہوئی ہو، اور حکمت سے بھری ہوئی۔ اب آگے چلیے دیکھیے، اب حضور پاک علیہ السلام سفر پر چلے۔ اب بیچ میں ایک بات بتا دوں، آپ ایمان بھی بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ میں ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے اللہ کا مجھ پر احسان ہے، میں جاتا رہتا ہوں، کبھی اتفاقاً کسی جلسے میں گیا اور کوئی مقرر تقریر کر رہا ہے اور اس نے حالات پر اتنی زیادہ تقریر کری کہ مجمع اور خوف زدہ ہو گیا، تو میں منع کرتا ہوں ان کو خوف زدہ مت کرو۔ اگر ہماری قوم خوف زدہ ہو جائے گی تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمیں خوف زدہ، ٹھیک حالات کتنے بھی نازک ہیں لیکن مالک تو اللہ ہی ہے، زندگی اس کے پاس ہے، موت اس کے پاس ہے۔ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو کہا تھا نا، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کیا کرنا ہے بھائی، جو کرنا ہو کر لو، ٹھیک، وَمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تم زیادہ زندگی تو ہماری لے لو گے۔ تو قوم کو خوف و ہراس میں مبتلا نہیں کرنا ہے، اس کو حوصلہ دلانا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز طریقے سے ہم کام کریں گے، ایمان مضبوط کریں گے تو اللہ نے چاہا اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بدل دیں گے۔ اب بیچ کی ایک بات بتا دوں آپ کو، تدبیر، حکمت، امانت۔ حضور پاک علیہ السلام چلے گئے، پیچھے کس کو چھوڑا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کیا کہا؟ علی دیکھو یہ امانت، یہ امانت، یہ امانت، یہ امانت فلاں فلاں کی ہے، تمہیں کل یہ امانت فلاں فلاں کو دینا ہے۔ اس پہ 2-3 باتیں سمجھ لیجئے۔ امانتیں کس کی تھیں؟ دشمنوں کی تھی۔ وہ آپ سے دشمنی اپنی جگہ، لیکن اعتبار ہے کہ نہیں امانت تو یہی رکھ پاتے ہیں۔ دشمن بھی ایسا کردار آپ پیش کریں کہ دشمن بھی آپ پر بھروسہ کرے۔ ہم نے کردار نہیں پیش کیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو کفار مکہ کے ایک جب بڑے طبقے نے مطالبہ کر لیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو دلیل کیا ہے؟ اب آپ سے میں پوچھوں دوسرا سوال کہ حضور پاک علیہ السلام نے برائے دلیل سب سے پہلے کون سا معجزہ پیش کیا؟ تو آپ کہیں گے معراج پیش کیا، وہ معراج تو ابھی ہوئی نہیں۔ آپ کہیں گے قرآن پہ، ابھی تو قرآن کی چند آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ آپ کہیں گے سورج سے 2 ٹوک، ابھی تو وہ سب بہت بات کی ہیں۔ سب سے پہلا جو معجزہ پیش کیا ہے حضور پاک علیہ السلام نے، سب سے عظیم معجزہ آپ نے فرمایا، مجھ سے معجزہ مانگتے ہو؟ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میری زندگی ہی میرا معجزہ ہے۔ تم نے میرا بچپن دیکھا ہے، میری جوانی دیکھی ہے، میرا لڑکپن دیکھا ہے، میرا خاندان دیکھا ہے، میرا حسب نسب دیکھا ہے، میرے معاملات دیکھے ہیں، میری تجارت دیکھی ہے، اس سے بڑا کیا معجزہ چاہیے تم کو؟ معراج سے بڑا معجزہ آپ کی زندگی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے جو معجزہ پیش کیا حضور پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی پیش کی۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں کسی صحابی نے پوچھا، ابو بکر فوراً ایمان لے آئے بغیر کسی تردد کے، کیا چیز دیکھی تھی؟ کون سا معجزہ دیکھا تھا؟ صدیق اکبر نے کہا 40 سالہ زندگی کے بعد بھی کسی معجزے کی ضرورت ہے؟ بچپن میں نے ان کے ساتھ گزارا، بچپن کے ایام ان کے ساتھ گزارے، شب و روز ان کے ساتھ گزارے، بچپن کا دوست ہوں ان کا میں، تو 40 سالہ زندگی دیکھنے کے بعد بھی کسی معجزے کی ضرورت ہے؟ تو زندگی، کیریکٹر، کردار، تو پتہ چلا کہ آپ کے دشمن، اور دشمن چھوٹے موٹے نہیں، یعنی ہم جیسا مولوی ہوتا تو ان امانتوں کو ہیلے حوالے سے جائز کر لیتا، اس لیے کہ ان لوگوں نے حضور پاک علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سب کی امانتیں فرمائی۔ تو اللہ کرے چیزیں سمجھ میں آتی جائیں، ہر قدم پر ہمارے لیے نمونہ ہے
انہی چیزوں سے ہم انشاءاللہ اپنے مسائل حل کریں گے۔ آج بھی کسی مندر میں ایک مسلمان بچے نے جا کر پانی پیا اور وہاں کے کسی ظالم شخص نے اس مسلمان بچے کی پٹائی کر دی، ہمارا جواب کیا ہوگا کہ تم پٹائی کرتے ہو، آؤ ہم اپنی مسجدوں میں پانی کی ٹوٹیاں لگوائیں گے، تم پانی پینے پر پٹائی کر رہے ہو، ہم تمہیں بلاتے، آؤ ہماری مسجدوں میں پانی پیو آ کر کے۔ ہم اس طریقے کا کردار پیش کریں گے جو حضور نے پیش کیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے کس طریقے سے دشمنوں کو معاف کیا ہے، دشمنوں کے ساتھ امانت داری کی ہے۔ تو پہلا مسئلہ اللہ کے سمجھ میں آ جائے۔ اب ایمان والی بات آ جائے جو بہت خوف زدہ ہے نا، آپ بتائیے، ابھی تو آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ کرے ایسے حالات کبھی ہم کو دیکھنے کو نہ ملے۔ صحابہ کی بڑی شان تھی، حضور کے تربیت یافتہ تھے۔ میں بیچ میں ایک بات بتا دوں، مولوی حضرت صاحب آپ سے کہہ رہے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام کی معجزات میں یاد رکھیے گا ایک عظیم معجزہ، میں اس کی طرف ابھی لے چل رہا ہوں آپ کو۔ حضور پاک علیہ السلام کے معجزات میں ایک عظیم معجزہ صحابہ کی جماعت ہے۔